السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عارف چشتی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت کیا ہے اور مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ تو آئیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نے مرنا ہے، ہر نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر جن نے، جس کے اندر روح ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ہر انسان نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ میں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، مگر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ فرمایا تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی۔ تو آئیں ذرا ہم سوچیں، ہمارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ آج ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، بھائی سے ڈر جاتے ہیں ہمارا بھائی یہ نہ دیکھ لے، باپ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اس چیز کا علم نہ ہو جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، رشتہ داروں سے ڈر کے گناہ چھپ کر کرتے ہیں۔ مگر یار یہ تو سوچیں جو پروردگار ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو پروردگار ہمیں ہر اندھیرے میں، ہر روشنی میں، ہر جگہ پہ، چاہے وہ کمرہ ہو، چاہے وہ جنگل بیابان ہو، چاہے وہ زمین کے تحت الثری ہو، جہاں بھی ہم ہوں ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ باپ کے ڈر سے ہم گناہ کو چھوڑ دیں، بھائی کے ڈر سے ہم گناہ کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیں، مگر رب کے ڈر سے ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ تو میرے بھائی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آج ہم دنیا سے چھپ سکتے ہیں مگر پروردگار سے تو نہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے، عمل اچھا کیا ہے، تو جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے برا عمل کیا ہے، برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو بھی قیامت کے دن تمہارے
ہمارے سامنے ہوگا۔ آج ہم ایک انسان سے چھپ کے گناہ چھوڑ دیں یا دو انسان سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تمام نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا ہے وہ قیامت کے میدان میں موجود ہوں گے۔ تو پھر جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے تو میرے بھائی پھر کیا جواب دیں گے؟ تو آئیں ہم بات کریں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ موت کیا ہے؟ جب بدن سے روح نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں موت۔ روح نکل جانے کو کہتے ہیں موت۔ روح نکل کر مٹتی نہیں بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رکھا جاتا ہے، ان کی روحوں کو یہاں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو عالم برزخ ہے اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے اور اسی نے وہیں رہنا ہے۔ کسی کو جو ہے عرش، رب کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی کسی کی روح کو، کسی کو اعلیٰ علیین میں، کسی کی روح اس کی قبر کے پاس، لیکن جو کافر ہے اس کی جو روح ہے وہ قید رہتی ہے برہوت یا اس کی قبر پر۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ ہماری روحوں کو آسانی سے ہی نکالا جاتا ہے۔ جو مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا، اس کی روح نکالتے وقت اس کو کوئی تنگی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں کہوں گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہیں بھولنا، اس کو ضرور آن کرنے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔